السلام علیکم، آداب۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں سے وعدہ ہی کیا تھا کہ میں لہسن یعنی گارلک کے متعلق ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ گارلک ایک ایسی چیز ہی ہے جس کے متعلق ہمیں بہت کم پتہ ہے اور ہم اس کو بہت ہلکے سے لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے آپ سے، اگر آپ یوٹیوب پہ یہ دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے آپ سبسکرائب کر لیجئے چینل کو، لائک اور اپنے کمنٹس سے تھوڑا نوازیے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگ کمنٹ سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ سبسکرائب میں کیا پرابلم ہے؟ اگر میں تھوڑا محنت کر کے کوئی اچھا سا کنٹینٹ آپ کے سامنے لاتا تو یہ تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ کم سے کم ایک سبسکرائب تو کر لیجئے۔ سبسکرائب میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ لہسن یعنی انگریزی میں جس کو گارلک کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی ایک نعمت ہے۔ اس کو باٹنی میں جو نام دیا گیا وہ ایلیم سیٹیوم ہے۔ تو دنیا کی ایک ایسی کتاب جس میں پہلے ذکر آتا ہے کہ اس لہسن کا مطلب علاج کے لیے استعمال کرنا، وہ ہے ایجپٹ کی کتاب جس کا نام ہے پیپیرس۔ کتاب تقریباً پہلی ایسی ٹیکسٹ بک ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گارلک کا استعمال کھانے کے ساتھ ساتھ ایک میڈیسن کی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو دنیا کی وہ کوئی سویلائزیشن نہیں ہے، وہ کوئی تہذیب نہیں ہے جس میں اس لہسن کا ایز اے میڈیسن، ایز اے دوائی مینشن نہ کیا ہو، جس میں ہندوستان کی سویلائزیشن ہو یا مصر ایجپٹ کی تہذیب ہو یا چائنا کی تہذیب ہو یا عرب ممالک کی تہذیب ہو یا یورپین تہذیب ہو، ہر تہذیب یہاں تک کہ جو ریڈ انڈینز تھے امریکن کانٹیننٹ میں، وہاں بھی گارلک کا مطلب اس کو ایک ایز میڈیسن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو گارلک کے بارے میں مطلب ہم اپنے جو کشمیر میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ وازوان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ لہسن نہ ہو تو وازوان نہیں بن سکتا، یعنی وازوان کا ایک بیسک جز جو ہے وہ لہسن ہے۔ تو لہسن کے بارے میں بہت کچھ تواریخ سے ہمیں وہ دلچسپ کچھ یہ واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں جب قدیم یونان میں جب وہ اولمپک گیم سٹارٹ ہوئی تو کچھ پلیئر یا ایک پلیئر ان کو روکا گیا پارٹیسپیشن میں، جیسے کہ آج بھی کہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کسی پلیئر پر یہ شک ہو کہ اس نے کوئی ڈرگس وغیرہ لی ہے، جس سے اس کی پرفارمنس یعنی اس کی یہ جو پارٹیسپیشن کی جو طاقت وہ بڑھ جاتی ہے، ایسے قدیم یونان میں بھی یہ مانا جاتا تھا۔ تو کچھ پلیئرز کو اس وجہ سے روکا گیا پارٹیسپیشن میں کیونکہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے یہ گارلک کا استعمال کیا ہے، جس سے ان کی پرفارمنس بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور دلچسپ واقعہ ہے مصر کا۔ مصر میں جب وہ پیرامڈز بنتے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ وہ اگر انسان دیکھے تو یہ بظاہر نہیں لگتا کہ یہ کسی انسان نے بنائے ہیں۔ تو اس وقت جو مزدور اس پہ کام کرتے تھے ان کو، یا جو میسنز وغیرہ تھے، ان کو ڈیلی اس لہسن کی سپلائی دی جاتی تھی تاکہ ان میں طاقت آ جائے، تاکہ وہ جو ایسا بڑا پروجیکٹ ہے وہ اس میں مطلب وداؤٹ تھکاوٹ کے وہ یہ کام کر سکے، مطلب مزدوری یا وہ اپنا جو اسائنمنٹ تھا وہ کمپلیٹ کر سکے۔ تو ایک دن اس وقت کے جو حکمران، اس وقت کا جو فرعون تھا، فرعون بیسیکلی مصر کے بادشاہوں کا یہ تھا، ایک تخلص تھا۔ ہمیں چونکہ قرآن شریف میں بھی فرعون کا ذکر، وہ ایک مخصوص فرعون کا ذکر ہے، لیکن فرعون ایک مطلب جو یہ مصر کے جو بادشاہ ان کا یہ تخلص تھا۔ تو کسی فرعون کے زمان جس وقت وہ بن رہا تھا تو اس نے جو لہسن کی جو ان کو ڈیلی کوٹا دیا جاتا تھا تو اس نے اس میں کمی کر دی۔ جو ہی مزدوروں کو، جو کرافٹس مین وغیرہ وہاں تھے، میسنز وغیرہ تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس پہ اسٹرائک کی، اور یہ کہتے ہیں دنیا کی پہلی اسٹرائک ہے کہ جو مزدوروں نے کی ہے۔ اسی طرح ایک اور دلچسپ تو نہیں کہیں گے لیکن ایک اچھا واقعہ کہیں گے، جو جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی تو روسی فوجیوں کو پینسلین کی قلت ہوئی، چونکہ جنگ چل رہی تھی، اوبیسلی ایسی چیزیں تو ہو سکتی تھی۔ اب چونکہ پینسلین ایک بہت پاورفل اینٹی بایوٹک ہے، اور ابھی بھی آج کل جو ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں جیسے ایماکسیلین، ایمپسلین وغیرہ، وہ سب اسی پینسلین کے ڈیریویٹیوز ہیں، اس کے ماڈیفائڈ ورشنز ہیں۔ تو پھر اپنے زخموں کو مطلب سیپٹک یعنی ان میں پس وغیرہ نہ ہو بچانے کے لیے، تو انہوں نے روسی فوجیوں نے مطلب ان کو ہدایت دی گئی کہ وہ لہسن کا وہ
پیسٹ اوپر سے لگا دیں. تو اسی لیے لہسن کو ایک کیا کہتے ہیں ایک روسی پینسلین بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے گارلک کے ہم بارے میں کچھ یہ. اب آتے ہیں کہ گارلک آخر جب آج کی جو تحقیق ہوئی اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ یہ جو لہسن ہے تو اس میں جو یہ جو کوالٹی پائی جاتی ہے، ایک تو ایز اے فوڈ تو ہم استعمال کرتے ہیں جیسے پکل وغیرہ آنچار کی صورت میں، اور یا ہمیں جو اس میں سبزی میں وہ تڑکا وغیرہ دیا جاتا ہے وہ اس میں گارلک کا بہت اہم رول ہے. تو اس کے علاوہ جب ماڈرن ریسرچ ہوئی تو اس سے پتہ چلا کہ آخر کون سی چیز اس میں ہے لہسن میں ہے، تو جس کی وجہ سے اس میں یہ اتنی یہ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہے اور بھی مطلب باقی فائدے بھی اس میں. تو تحقیق پتہ چلا اس میں دو چیزیں بہت پاورفل دو چیزیں ہیں جو آج کی سائنس نے تحقیق کے پتہ کیا. ایک ہے ایز این گارلک میں کچھ چیزیں جو ایز این اینٹی بایوٹکس یہ استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرے کچھ ہے جن کو ہم کہتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس. اینٹی بایوٹک وہ ہے کہ جو مطلب جسم میں اگر انفیکشن وغیرہ ہو تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے جسم کا جو امیون سسٹم ہے، اردو میں کیا کہیں گے اس کو، جو مدافعت کا جو نظام ہے اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے. تو اس میں جو سب سے پاورفل اینٹی بایوٹکس ہے وہ ہے ایلیسن ہے، ایجوین ہے، اسی طرح ایلائل میتھائل تھیوسلفینیٹ ہے، اسی طرح 2-وینائل 4H یہ ہے، ڈائتھین ہے. اس کے علاوہ اس میں جو اینٹی آکسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں ایک ایسا نظام چل رہا ہے، آکسیڈیشن کا نظام چل رہا ہے. وہ اس کو سمپل زبان میں ایسے سمجھاؤں، جب ہم سیب کو کبھی کاٹتے ہیں اس کو 2 منٹ نیچے رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں ایک رسٹ جیسا بن جاتا ہے، تو وہ سمپل پروسیس آکسیڈیشن کا. اسی طرح ہمارے جسم میں بھی ایک ایسا پروسیس چل جس کو آکسیڈیشن کہتے ہیں. تو اس سے انسان جو سائنسدانوں نے جو تحقیق کر کے آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس سے انسان کا جو بڑھاپا ہے، یہ ایجنگ ہے، وہ جلدی ہو جاتا ہے. تو گارلک میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ، یعنی یہ جو ہمارے جسم میں جو یہ جو بڑھاپے کا یہ نظامی ایجنگ پروسیس یا آکسیڈیشن پروسیس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ لہسن میں جو چیزیں ہیں جن میں سب سے زیادہ ہے جیسے ڈائی ایلائل سلفائڈ، اسی طرح ہیپٹا سلفائڈ، ڈائی ایلائل ہیٹرس سلفائڈ، ڈائی ایلائل پینٹا سلفائڈ، ڈائی ایلائل ٹیٹرا سلفائڈ، ڈائی ایلائل ٹرائی سلفائڈ، ایس ایلائل دوسرا جو ہے سسٹین ہے. اس کے علاوہ سب سے بہت پاورفل جو اس میں جو کافی تعداد میں پایا جاتا ہے، جو اس وقت بھی اگر آپ بھی کوئی دوائی دیکھیں مطلب جس کو ہم عام زبان میں طاقتی دوائی کہتے ہیں، اس میں سیلینیم کا بہت پاورفل رول ہے ہمارے جسم میں. سیلینیم مطلب ایز این اینٹی آکسیڈنٹ بہت پاورفل رول ہے اس کا. تو لہسن میں یہ سیلینیم بھی بہت اچھی خاصی کوانٹٹی میں پایا جاتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ مطلب ماڈرن سائنس دانوں نے ہی اس کا گارلک کا یہ پروو کیا ہے کہ یہ ہے مطلب ایز اے میڈیسن بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن قدیم زمانے سے جو اس وقت کے طبیب تھے، فزیشنز تھے، انہوں نے وقتاً فوقتاً کسی بھی تہذیب سے ان کا تعلق ہو تو انہوں نے لہسن کے جو یہ میڈیسن ویلیو ہے، لہسن کے جو یہ بیماری کو کیور کرنے کے جو یہ ہے مطلب کوالٹیز ہے، وقتاً فوقتاً مطلب مینشن کیا ہے. جس میں سیر فہرست ایک پرانا جس کو بریور یہ کہتے ہیں، بیورز ڈاکیومنٹ، جو ایک پرانی سنسکرت کتاب ہے جس کو چائنا کے ایک ایریا کا نام ہے، تو وہاں یہ پایا جاتا ہے، وہاں یہ ملا یہ ڈاکیومنٹ. تو اس میں بھی لہسن کا جو یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اٹ ایکٹس ایز این مطلب ایز اے پاورفل میڈیسن. اسی طرح ایجپٹ کی ایک کتاب ہے ایجپٹی جو تقریباً 1550 BC کی ہے، تو اس کو نام ہے ایبرس کوڈیکس. تو اس میں تقریباً گارلک کے یعنی لہسن کے 22 فائدے مینشن کیے گئے ہیں کہ 22 فائدے ہیں کہ جس سے مطلب ایز اے میڈیسن استعمال کیا، یعنی 22 بیماریوں کا اس میں علاج ہے. اسی طرح ہپوکریٹس جس کو آج بھی مانا جائے فادر آف میڈیسن، یعنی فادر آف میڈیسن مانا جاتا ہے. یعنی آج کل بھی جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو میڈیکل کالج میں ان کو ایک جس کو کہتے ہیں ہپوکریٹک اوتھ مطلب ان سے اٹھائی جاتی ہے، ایک حلف اٹھایا جاتا ہے جس کو ہپوکریٹک. اس نے بھی بے شمار فائدے مینشن کی ہیں کس کے، لہسن کے.
اسی طرح ایک ڈائسکورڈس فزیشین تھا قدیم یونان کا، تو اس نے بھی اس کے گارلک کے بہت سارے فائدے مینشن کیے، یعنی پہلے سے ہی یہ مطلب آج کے سائنس نے تو تحقیق سے پتہ مطلب کنفرم کیا کہ ہاں لہسن میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن پہلے سے بھی یہ فزیشنز ان کو پہلے سے ہی یہ چیزیں پتہ تھی۔ اسی طرح گیلن ایک پرانا یونانی یہ فزیشین تھا، تو جس کو یہ عرب دنیا میں ایز جالینوس کہا جاتا ہے، اور ابھی بھی یونانی میڈیسن میں ایک یونانی طریقہ علاج میں ایک میڈیسن ہے جس کو جواری جالینوس کہا جاتا ہے، بہت مشہور دوائی ہے یہ ابھی بھی چل رہا ہے وہ جواری جالینوس۔ تو یہ جالینوس نے بھی جو تھا اس نے بھی مینشن کیا کہ لہسن کے بے شمار فائدے ہیں، تو جن میں تقریباً مطلب جسم میں طاقت وغیرہ کمزوری کو دور کرتا، اور بھی کوئی چھاتی کی بیماری ہو یا معدے کی کوئی بیماری ہو، اس میں یہ بہت اس کا رول ہے۔ یہ جالینوس نے مشہور یونانی اس نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح عرب فزیشنز بھی تھے، عرب جن میں سب سے سرفہرست جو ہے ابن سینا، جس کو ویسٹرن دنیا میں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بہت ہی مشہور ایک فزیشن ہے، عرب فزیشن، جس کی کتاب جو کیننز آف میڈیسن جس سے کہتے ہیں، یا قانون فی الطب جو عربی میں اس کتاب کا نام ہے، اور کیننز آف میڈیسن جس کا نام ہے۔ یہ کتاب بہت مشہور، پتہ نہیں کتنے سینچریز تک یورپ میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتاب کیننز آف دا میڈیسن۔ تو وہ بھی مطلب ابن سینا بھی اس لہسن لہسن کے بے شمار فائدے مینشن کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اور اس کی جو کتاب جو بہت ہی مطلب ایک بہت ہی اوتھنٹک کتاب مانی جاتی تھی مطلب طب کی دنیا میں۔ وہ اپنی اس کتاب جو کیننز آف میڈیسن اس میں لہسن کے فائدے، جس میں سب سے سرفہرست معدے سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہے، یا ریسپریٹری پرابلم یعنی چھاتی سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہے، وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس سے یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیٹاکسیفیکیشن، یعنی خون میں جو زہریلا پن ہوتا ہے یا لیور میں جو زہریلا پن ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے یہ مطلب لہسن کا استعمال۔ اور اس کے علاوہ باقی سب یہ جو باقی جو عرب کے جو باقی فزیشنز تھے، جن میں سب سے پہلے الرازی تھے یا ابن البرتر تھے، انہوں نے بھی بہت اس کے مطلب فائدے کیے ہیں، مینشن کیا اپنی کتابوں میں، یا اپنے جب وہ یہ کرتے تھے، ہم آج کی زبان میں پریکٹس بولیں گے تو اس میں اس کا بہت یہ استعمال یہ کرتے تھے۔ اسی طرح البرونی اپنی ایک کتاب جو آئین اکبری میں مینشن کرتا کہ کشمیر کے جو یہ وید حکیم وغیرہ ہیں تو وہ لہسن کا بہت استعمال کیا۔ البرونی نے اپنی اسپیسفک اس نے کشمیر کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں وہ استعمال کرتے تھے اس کو لہسن کو بیماریوں کی علاج کے لیے۔ تو اسی طرح ہمارے جو پیغمبر اسلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی مطلب یہ کیا ہے، اس پہ بہت زور دیا ہے کہ اس لہسن کا استعمال کیا کرو کہ اس میں بہت ساری شفا ہے۔ صرف انہوں نے مسجد میں جانے سے روکا کہ مسجد میں لہسن یا کیا کہتے ہیں اس کو پیاز کھا کے نہ جائیں۔ تو بظاہر کہ دنیا کے ہر سویلائزیشن میں اور ہر دنیا کے جو مشہور جو بھی طبیب تھے، مشہور فزیشنز تھے، انہوں نے لہسن کا یہ ایسا ریکمینڈ کیا ہے کہ لہسن کو ہم استعمال کریں، نہ صرف کھانے کے لیے بلکہ ایز اے میڈیسن بھی استعمال کریں، کیونکہ اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھا، اب سب سے جو اب کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں، تو اگر ہم گننے پہ بیٹھیں تو بہت سارا یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں کچھ جو اس میں جو خاص کر جو یہ ہے جن بیماریوں کا خاص کر ذکر ہے جو سائنٹیفکلی پروو کیا گیا ہے کہ ان سے فائدہ ہوتا ہے، وہ ان کا میں ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کینسر کی بہت یہ بڑھ رہا ہے، خاص کر کشمیر میں کینسر بہت بڑھ رہا ہے۔ تو لہسن کا بہت یہ مطلب دنیا میں بہت جگہ اسٹڈی ہوئے کہ اس سے نہ صرف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کے کچھ قسمیں ہیں جیسے ٹیومر ہے یا لیوکیمیا ہے وغیرہ ہے، تو اس کو یہ روکنے میں بہت بڑا پاورفل اس کا امپیکٹ ہے۔ یہاں کی کچھ اسٹڈیز ایسی بھی ہوئی کہ یہ جو ٹیومر کو ایکچولی
ڈسٹرائے کرتا ہے، یعنی کم کرتا ہے، ختم کرتا ہے. یا اگر دیکھیے ایک نظام ہوتا ہے جو جیسے اللہ بچائے سب کو کہ لیکیمیا یعنی بلڈ کینسر، یہ ایک جگہ سے تھرو سرکولیشن بھی یہ بڑھ جاتا ہے. اس کے کچھ 3 سٹیجز ہیں، تو وہ یہ تینوں سٹیجز میں بہت افیکٹو، یعنی یہ اٹ اسٹاپس پروگرس آف دا کینسر، یعنی جسم میں دوسری جگہ پھیلنے سے یہ روکتا ہے یہ لیسن. اب اس میں جو کچھ جیسے میں نے سٹارٹ میں ہی بولا، اس میں جو کچھ کیمیکلز ہے جس میں ایلیسن سب سے زیادہ پسند، لیکن اس کے علاوہ باقی بھی ہیں جو جن کا بہت پاورفل رول ہے یہ کینسر کو روکنے میں یا اس کی پروگرس کو مطلب روکنے میں یا اس کو پھیلنے میں، یا یہ کہیں گے کہ یہ جو ٹیومر ہے ان کو سپریس کرنے میں، ان کو ڈسٹرائے کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی اسٹڈیز بتاؤں گا کہ جو سائنٹیفکلی پرووا ہے کہ مطلب کہ دس جو گارلک ہے اٹ ہیز پاورفل امپیکٹ آن دس کیا کہیں گے ڈسٹرکشن آف دا کینسر سیلز. فار ایگزامپل جس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو سکن کے ٹیومر ہیں وہ گارلک کے استعمال سے وہ ختم ہوتے ہیں، مطلب سائنٹیفکلی اٹ ہیز بین پرووڈ. اسی طرح 1990 میں آکسفورڈ میں بھی ایک ریسرچ ہوئی، اور تو ریسرچ میں یہ دکھایا گیا کہ خاص کر 2 چیزیں جو سلفر رچ کمپاؤنڈس میں ساری فہرست گارلک ہے، اور سائٹرس مطلب فوڈس جن میں لیمن ہے یا اورنج وغیرہ ہے. جو اس اسٹڈی میں یہ پروو گیا کہ جو سلفر رچ فوڈس ہے یا سائٹرس فوڈس ہے ان کا بہت اہم رول ہے کہ کینسر کو ڈسٹرائے کرنے میں یا کینسر کو مطلب کینسر ہونے سے مطلب بچاؤ میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. یعنی جو لوگ اس کا اچھی تعداد میں استعمال کرے یہ سلفر رچ فوڈس یا سائٹرس فوڈس، تو ان میں کینسر ہونے کے بہت کم چانسز ہیں. تو جس میں جو گارلک ہے، جو لہسن ہے، اس میں اچھی خاصی تعداد میں سلفر پایا جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا یہ ایک ہے. اسی طرح 1990 میں بھی جاپان کی بھی ایک اسٹڈی میں یہ پروو گیا کہ یہ جو اسٹامک اور کولون کا کینسر یعنی بڑی انتڑیوں کا کینسر ہے، گارلک اس کو روکتا ہے، اس کو پھیلنے سے بچاتا ہے، اس کو ڈسٹرائے کرتا ہے. یہ 1990 کی جاپان میں یہ اسٹڈی ہوئی ہے. اسی طرح 1991 میں بھی چائنا میں بھی ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں یہ پروو کیا گیا کہ گارلک جو ہے، لہسن جو ہے، یہ ڈسٹرائے کرتا ہے کینسر کو، خاص کر جو اسٹامک کینسر ہے اس کو یہ مطلب اسٹامک کینسر کو اس کو آگے مطلب پھیلنے سے روکتا ہے اور مطلب ختم بھی کر سکتا ہے. اسی طرح چائنا میں بھی ایک یہ ہوئی ایک اسٹڈی ہوئی. اسی طرح میں یہ آپ سے یہ کہوں کہ ادھر نہ صرف ایک ہی سٹیج، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے کینسر کے کچھ 3 سٹیجز ہوتے ہیں، تو تینوں سٹیجز میں اس کا بہت اہم رول ہے. اٹ پریونٹس اسپریڈ آف دا انیشیشن آف دا کینسر، یعنی اسٹارٹ کو بھی روکتا ہے. یعنی جو کنزیوم اچھی طرح کرے، اس کا اچھی کوانٹٹی میں کرے، تو ان کو یہ اللہ بچائے یہ مہلک بیماری نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ہو تو اس کو ڈسٹرائے کرنے میں، اس کو روکنے میں بھی اس کا بہت پاورفل رول ہے. اسی طرح گارلک میں ایک تو جیسے میں نے کہا سلفر رچ فوڈس ہیں، اس کے علاوہ سلفر رچ کیمیکلز ہے. اس کے علاوہ اس میں جو سیلینیم ہے، جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، سیلینیم تو اپارٹ فرام اٹ از اے ویری مطلب پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ. اس کے علاوہ سیلینیم کا بھی بہت رول ہے کہ یہ ڈسٹرائے کرتا ہے اس کو ٹیومرز کو یا کینسر کو ڈسٹرائے. یہ ساری اسٹڈیز یہ مطلب یہ کسی کے مطلب یہ سنائی باتیں، یہ بلکہ مختلف ملکس میں ان کا باضابطہ ریسرچ ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مطلب یہ ہمارے سامنے یہ تحقیقات آئی، یہ ہمارے سے حقائق آ گئے ہیں. اچھا، یعنی شارٹ میں سمجھے کہ اب لہسن کا استعمال ہم کریں، چاہے پکل آچار کی صورت میں استعمال کرے یا مطلب سوپ میں استعمال کرے یا کچا استعمال کرے، تو اس میں بے شمار فائدے ہیں. جن میں سب سے پاورفل فائدہ جو ہے تو وہ ہے یہ کینسر سے بچاؤ، کینسر کا جسم میں پھیلنا اس سے بچاؤ، اور یا ٹیومر کو ڈسٹرائے کرنے میں ڈسٹرائے کرنے میں بھی اس کا بہت عمل ہے. تو انشاءاللہ آپ ہم سب یہ آج یہ کر لیں کہ ہم جتنا ہم لہسن کو اتنا مطلب ان امپارٹنٹ سمجھتے تھے، تو آئندہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ جگہ دیں، اپنے کھانے میں، اپنے سالن میں زیادہ سے زیادہ جگہ دے دیں. اچھا، اس کے علاوہ چیسٹ ڈیزیز،
یعنی چیسٹ ڈیزیز میں جس میں سب سے سارے فہرست ہے استما کے لیے بھی یہ بہت پاورفل مطلب ہتھیار ہے یہ گارلک، یعنی لہسن کا اگر استعمال کرے تو یہ استما میں بھی بہت مطلب استما کو پھیلنے سے اس کی وہ شدت کو کم کرتا ہے۔ تو اس کا جو طریقہ ہے، بہترین طریقہ جو میں نے بہت پہلے کسی میگزین میں بھی پڑھا تھا، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لہسن کو دودھ میں تھوڑا ابالیں اور صبح شام پی لیں، تو اس میں جن کو بھی یہ استما یعنی دمے کی بیماری تو ان کو بہت فائدہ اس سے ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ باقی جو چیسٹ کی بیماریاں ہیں ان میں بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ استعمال کر لیں لہسن۔ اچھا سب سے دوسری بات ہے گارلک کا یہ جو بھی ساری بھی بیماریاں، یہ ساری مہلک بیماریاں اور بڑی خطرناک بیماریاں، جن میں ایک اور بیماری ہے جو کارڈیوواسکولر بیماریز ہیں، جن میں یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایتھروسکلوروسس۔ تو ایتھروسکلوروسس ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی رائز ہوتا ہے اور گاڈ فاربڈ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور ایک میڈیکل کنڈیشن جس کو کلاوڈیکیشن کہتے ہیں، جس میں خون کی سرکولیشن ساری جسم میں نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے لوگوں کا، خاص کر ایلڈرلی بزرگ لوگوں کا چلنا پھرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ایتھروسکلیروسس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ایک یہ اندر سے ڈپازٹ ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں جس کو ہم کولیسٹرال کہتے ہیں، وہ اندر سے فیٹ ڈپازٹ، جس میں خون کی وہ رگیں وہ تنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں خون اچھی طرح نہیں چلتا۔ تو گارلک نہ صرف یہی سٹاپ کرتا ہے کہ یہ بچاتا ہے اس سے کہ یہ جو کولیسٹرال کی ڈپازٹس ان کو رگوں کے اندر بیٹھنے سے بچاتا ہے، بلکہ خون کو بھی تھوڑا یہ کرتا ہے، پتلا بنا دیتا ہے، جس سے بلڈ کی سرکولیشن پوری جسم میں اچھی طرح ہوتی ہے، جس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک تو یہ اس میں اس کا یہ فائدہ ہے۔ دوسرا ایک فائدہ ہے کہ اس سے یہ جو بلڈ ویسلز کی لچک ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے اس میں، یعنی ود پیسیج آف ٹائم انسان میں جسم میں جو کمزوریاں آتی ہیں، جن میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ بلڈ ویسلز کا وہ ڈھیلا پن ہونا، تو اس کو یعنی پلاسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، تو گارلک کے استعمال سے وہ بھی اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، تو ان کی وہ اسٹرینتھ برابر مینٹین رہتی ہے۔ یہاں میں ذکر کروں بائی دی وے ایک ایسی چیز کا جیسے یعنی لیمن کا، نیمبو تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے نیمبو میں ایک ایسا کیمیکل ہے، ایک ایسا وائٹامن جس کو وائٹامن پی کہتے ہیں۔ تو یہ وائٹامن پی جو کیا کرتا ہے، ایک تو نیمبو پانی جو ہے وہ بلڈ ویسلز کو کھولتا ہے، مطلب ان کو ان سمپل لینگویج میں وہ فلش کرتا ہے، ان میں جو ٹاکسٹیز وغیرہ یا بلڈ اپ جو بھی ہو اندر سے، تو ایک تو وہ کرتا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی کڈنی سٹونز بھی وہ نکالتا ہے نیمبو پانی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وائٹامن پی ہے اس میں یہ ان خون کی رگوں کی پلاسٹی مینٹین کرتا ہے، یعنی بینڈ نہیں ہوتی، ان میں اسٹرینتھ رہتی ہے تاکہ بلڈ اچھی طرح ان میں مطلب اچھی طرح پھیل جائے، پوری جسم میں پھیل جائے، کیونکہ میکزیمم انسان کے جسم میں تو دو چیزوں کی وجہ سے ہی بیماریاں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو یہ انفلیمیشن یعنی ورم ہو تو اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بہت ساری بیماریاں اس سے بھی ہوتی ہے، اور یا جو یہ خون کا دورہ نہ کرنا چاہیے سر کی طرح یا ٹانگوں کی طرح یا جسم کی طرح، کسی بھی حصے میں اگر بلڈ کی سرکولیشن اچھی نہیں ہو تو اوبیسلی وہ اس جسم کا وہ حصہ اٹ افیکٹس اٹس نارمل فنکشننگ۔ ہم آتے ہیں کچھ جو گارلک کے جو یہ کولیسٹرول ریلیٹڈ جو ایتھروسکلوروسس اور کلاوڈیکیشن اس سے بھی بچاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی نہ کوئی انسان تقریباً یہ کولیسٹرول کی دوائیاں کھاتا ہے، اور اوبیسلی ان میں نقصان جن میں وہ اسٹیٹنز جن کو کہتے ہیں، فائدہ تو ہو لیکن ان میں نقصانات بھی بہت ہیں۔ تو لیکن اگر ہم گارلک کا استعمال کریں تو انشاءاللہ ہمیں اگر اچھی کوانٹٹی میں اور اچھی طریقے سے کریں تو ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو یہ ہے مطلب کولیسٹرول کی دوائیاں کھانے کے لیے، یا جو جس میں چربی جس کو ٹرائیگلسرائڈ کہتے ہیں، جس کے لیے ہم وہ دوسری دوائی کھاتے ہیں۔ تو کچھ اسٹڈی ہوا ہے، یہ نہیں کہ ہوا میں یہ کچھ ساری باتیں ہیں، دنیا میں کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں جس سے یہ مطلب ثابت ہوا ہے کہ لہسن کے استعمال سے کولیسٹرول کی لیول نارمل ہو جاتی ہے،
اور LDL جس کو ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں اس کا جو یہ اس کی کوانٹٹی خون میں کم ہو جاتی ہے، اور HDL جو ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین ہے تو اس کے جو یہ کوانٹٹی وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں کچھ اسٹڈیز جو ورلڈ وائڈ ریسرچ کے بعد ہمارے سامنے آئی ہیں تو وہ پلیز آپ سن لیں، اور تو اس لیے یہ جتنا بھی ہو سکے گارلک کا اچھا خاصا یہ استعمال کرے، سالن میں استعمال کرے، جس سے بھی آپ کمفرٹیبل اس میں استعمال کریں۔ اور سالن میں تو ہم نارملی ڈالتے ہی رہے، لیکن اگر زیادہ ڈالیں اور اچھی طرح ڈالیں، کیسے ڈالیں وہ تھوڑا میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، کیونکہ گرمی کی وجہ ہیٹنگ کی وجہ سے بہت چیزیں ڈسٹرائب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم پراپر طریقے سے کریں اور جو گارلک میں جو اچھی فائدہ مند چیزیں وہ اس کا فائدہ ہمیں پہنچے، تو وہ میں تھوڑا ویڈیو کے اینڈ میں رائل کالج آف فزیشنز میں ایک جرنل میں ایک یہ مطلب اسٹڈی کی گئی، وہ پبلش ہوئی، تو جس میں تقریباً 952 پیشنٹس کو اسٹڈی کیا گیا، تو ان میں تقریباً ہائی کولیسٹرول تھا، تو ان میں جب ان کو کنٹینیوسلی گارلک دیا گیا یا واٹ ایور فارم میں کیسے دیا گیا، تو ان کا جو یہ کولیسٹرول لیول ہے تقریباً ایک مہینے تک وہ 12% ریڈیوس ہوا۔ یہ مطلب اس جرنل میں سب یہ مطلب اس اسٹڈی میں کنفرم یہ چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح گارلک کی اب شاید ایلوپیتھک میڈیسن والے بھی اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، تو یونانی میں بھی آپ کو ملے گا گارلک کی ٹیبلٹس ملیں گی۔ ایک ایلوپیتھک کمپنی بھی اس نے بھی وہ لہسن کی وہ تیل کی وہ یہ ٹیبلٹس نکالیں، لیکن بہتر ہے کہ سب سے فائدہ مند ہے، اگر ہمیں اپنے جسم کو زیادہ فائدہ دینا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ ہم استعمال کریں فریش گارلک، فریش لہسن استعمال کریں، وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس سے جو کیمیکلز ہیں، کیونکہ کوئی بھی پروسیس ہو، چاہے میڈیسن بنانے کا پروسیس ہو، تیل بنانے کا، اس میں تو کچھ یہ ہیٹ وغیرہ کا تو یہ ہے ہی، رول ہے ہی، تو ہیٹ سے بھی ڈسٹرائے ہوتا ہے، یا کچھ ان میں سے کچھ اور بھی پروسیسنگ ہوتی ہے جس سے بھی وہ ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، اس میں جو یوزفل کیمیکلز ہیں یا جو ایسی چیزیں ہیں جن کا مطلب جس سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم فریش گارلک کا استعمال کریں۔ اچھا، گارلک میں آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جس میں جو ایجنگ کا پروسیس، بڑھاپے کا پروسیس ہے، اس میں ہم ایک آکسیڈیشن ہمارے جسم میں ہوتی ہے، تو اس میں 2 پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جس میں وائٹامن ای اینڈ وائٹامن سی تو ہے ہی، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ گارلک میں بھی جو ہے یہ ہے مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایز اینٹی آکسیڈنٹ، جیسے اسٹارٹ میں ہی میں نے کہا کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے، تو اینٹی آکسیڈنٹ اور ایجنگ کا جو سب سے بہت فائدہ ہے وہ ہے ایتھروسکلوروسس کو یہ بچاتا ہے، تو جس سے بہت سارے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کا تھینو تو یہ تو میں آپ سے پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں، تو آج کل جو اس میں جن لوگوں کو یہ کلاڈیکیشن ہے ان کو زیادہ تر یہ فزیوتھراپی وغیرہ یا وہ پریگبلن وغیرہ دیا جاتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، اب ان کو پین بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہمیں ایک ایسا میکانزم پتہ چلے، ایسا یہ کہ جس آخر یہ ہوتا کیوں ہے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو خون کی وہ چھوٹی رگیں ہیں وہ نیرو ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے خون پاس نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے یہ پین فل ہوتا ہے کہ چلنا، خاص کر ایلڈرلیز میں، تو لہسن کے استعمال سے ان کو بہت فرق پڑے گا کہ یہ کیونکہ اس سے یہ چیزیں یہ جو خون پہلے تو اسے خون پتلا ہو جائے گا، جو ایزلی جسم کے ہر اس میں پہنچ جائے گا، تو جس سے یہ جو چلنے میں پھرنے میں دقت ہوتی ہے وہ بھی مطلب یہ ہو جائے گی، مطلب دور ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگر کنزیومر ایک تو انرجی تو ہے ہی، اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہے ہی اس میں، تو یہ بھی ایک فائدہ ہے، تو جس سے ہمیں مطلب یہ کہیں گے کہ دوائیوں پہ زیادہ منحصر نہ رہنا پڑے۔ اچھا، گارلک کا ایک اور فائدہ، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ گارلک بلڈ پریشر کم کرتا ہے، لیکن میری گزارش ہے ان سے جو یہ بلڈ پریشر کا دوائی کھاتے، مہربانی کر کے بلڈ پریشر کا دوائی نہ کھانا، اور آپ یہ کہیں گے کہ گارلک جو بلڈ پریشر کم کرتا ہے تو چلو ہم سیدھا اس پر لہسنس کا ہی استعمال کریں، بلڈ پریشر کی دوائی بند نہ کریں۔ بلڈ پریشر دوائی اچانک بند کرنے سے بی پی ریباؤنڈ ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ مہلک ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے آپ جیسے جو آلریڈی دوائیاں کھاتے ہیں تو پلیز وہ کنٹینیو کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لہسن کا بھی استعمال
وہ کر لے. اور جو لوگ بلڈ تھنر دوائیوں کا استعمال وہ بھی لہسن کا استعمال بہت کم کر لے, انہیں طریقے سے کر لے, اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے کر لے. تو بلڈ پریشر کے بھی بہت دنیا میں بھی بہت, جیسے ہم یہاں کشمیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ تھوڑا بھون کے کھاتے ہیں گارلک تو لہسن, تو اس سے بھی بلڈ پریشر نارملائز ہوتا ہے. یا کبھی اچانک کسی کا بی پی بڑھ جائے تو رات کے وقت بڑھ جائے تو اس وقت نہ میڈیسن ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہ بہت, اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ لہسن بلڈ پریشر کو بہت اچھی طرح سے کنٹرول کرتا ہے. لہسن کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جیسے یہ واٹر میلن, تربوزہ, خربوزہ وغیرہ, وہ بھی بی پی کو کم کرتا ہے. یا اسی طرح یہ ہے نیمبو پانی بھی, اگر انسان کا بلڈ پریشر ہو, کوئی دوائی نہ ہو یا رات کے وقت ہو تو نیمبو پانی کا استعمال کر سکتا ہے. ایک جگ انسان پی لے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے تک تو اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر سے کہوں گا جن کو جو آلریڈی دوائیں کھاتے ہیں بلڈ پریشر کی, تو مہربانی کر کے وہ بلڈ پریشر کی دوائی بند نہ کریں. تو وہ جیسے دوائی کھاتے ہیں وہ کھا لیں. تو اس میں مطلب یہ تو ان کے لیے ہے جو مطلب آلریڈی جو نارمل ہیں, ان کو بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے یہ ہے. تو اگر آہستہ آہستہ جو آلریڈی کھاتے ہیں تو جو آلریڈی دوائی کھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کا بھی استعمال کر لے اور اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کر لے. ہو سکتا ہے کچھ میریکل ہو تو ان کو یہ بنو, مگر ایٹ اے ٹائم بند نہ کرے اور اپنے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے بغیر بند نہ کر لے. اب میں آپ کے سامنے کچھ اسٹڈیز رکھوں گا جو پوری دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے کہ جس میں یہ ثابت ہوا کہ لہسن لہسن سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے, جن میں سب سے سیریفرسٹی میں. تو وہاں بھی ریسرچ ہوا کہ گارلک کھانے سے بلڈ پریشر لو ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. اسی طرح 2010 میں, 2012 میں, 2013 میں, 2016 میں, 2017 میں آسٹریلیا میں بہت اچھی مطلب پیمانے پہ ریسرچ کنٹینیوسلی اتنے سالوں میں. تو وہاں بھی یہ پروو ہوا کہ لہسن کھانے سے بلڈ پریشر لو ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. اسی طرح 1990, 1993, 1993 میں بھی جرمنی میں بھی ایک اسٹڈی کی گئی تو لہسن سے یہ بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. اسی طرح 2008 اور 2009 میں رشیا میں ایک اسٹڈی ہوئی سائنٹیفک, جس میں بھی یہ پروو کیا ہے اور وہاں ثابت ہو گیا کہ جو لہسن ہے اس کو استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. اسی طرح 2015 میں بھی مطلب چائنا میں ایک ریسرچ ہوئی جس سے بلڈ پریشر یہ ثابت ہوا کہ بلڈ پریشر مطلب کم ہوتا ہے. تو میں ایک ریسنٹلی اپنے ایک رشتہ دار کی بات بتاؤں تو ان کو بلڈ پریشر اچانک سے, تھوڑا ان کو سٹریس بھی تھا تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر اچانک ان کو بڑھ گیا. تو اب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو وہاں انہوں نے کچھ دوائیں لکھی, لیکن انہوں نے تھوڑا مجھے فون کر کے کہا کہ مجھے ایسی پرابلم ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے, میں نہیں چاہتا کہ مجھے یہ مطلب میں دوائی کھا لوں. تو میں نے کہا آپ جو پرلیمنری اس کے وہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, لپڈ پروفائل وغیرہ, تو وہ کر کے تو ان کا سب کچھ آلموسٹ نارمل ہی تھا. لیکن یہ بلڈ پریشر شاید سٹریس ریلیٹڈ تھا یا انگزائٹی ریلیٹڈ تھا, آئی ڈونٹ نو, اور آدمی بھی تقریباً 45 سال سے اوپر تھا. تو میں نے ان کو ایک سجیشن دی, میں نے کہا کہ آپ لہسن کھا سکتے ہو, تو انہوں نے کہا بالکل کھا سکتا ہوں. میں نے کہا آر یو کمفرٹیبل ود را گارلک, تو ہی ایگریڈ. تو میں نے ان کو ایک تو یہ میں نے کہا صبح اور شام کو آپ آفٹر بریک فاسٹ آپ کچا گارلک ود ملک لیا کرو, اور شام کو سونے سے پہلے کھانے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ لے لیں. اور اس کے علاوہ میں نے ان کو کچھ گارلک آئلز کی بھی کچھ ٹیبلٹس بتائی. تو انہوں نے تقریباً 1-2 مہینے, اور ہر دن میں آلموسٹ ان سے پوچھتا تھا کہ بلڈ پریشر کیسا ہے. تو الحمدللہ ان کو نہ صرف بلڈ پریشر کنٹرول میں رہا, بلکہ ان کو ایک اور پرابلم تھی سر میں کچھ پینز وغیرہ یا کچھ ہیوینس وغیرہ ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں بھی فرق ہوا. تو میں نے اپنے حساب سے یہ کیا کہ ان کو پور سرکولیشن بلڈ شاید ہوتی تھی سر میں, تو اس کی وجہ سے ان کو وہ 1-2 مہینے سے آپ کنٹینیو کھا رہے ہیں. تو اور بہت ہی مطلب ان کا بلڈ پریشر ٹوٹل نارمل ہے, کوئی اس میں یہ ان کو کوئی دوائی کھانے کی پھر ان کو ضرورت نہیں پڑی. اچھا, اب سب سے بہت عام, جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ جیسے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں ہر چیز کے نقصانات ہیں. اوبیسلی گارلک کے بھی, لہسن کے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس میں سب سے یہ ہے کہ اگر مطلب آپ کو کچھ اسٹامک ریلیٹڈ جیسے خدا نہ خواستہ مطلب تیزابیت کی پرابلم ہو یا السریشن ہو, تو کچھ لوگوں میں یہ لہسن
مطلب جلن پیدا کر سکتا ہے. تو اس لیے یور بیسٹ جج آپ خود دیکھ لیں کتنا آپ ٹالریٹ کر سکتے کتنا نہیں کر سکتے. اور جو ویسے پہلے ہی کہا جن کو بلڈ تھننگ میڈیسن ہے تو وہ بھی احتیاط سے یہ استعمال کر لیں. اور زیادہ لہسن مطلب جتنا آپ کا جسم جس سے آپ نارمل فیل کر سکیں اتنا لے لیں, زیادہ نہ لے لیں کیونکہ اس میں برننگ سینسیشن بھی ہو سکتی ہے مطلب اسٹامک میں. اور اگر جن کو جیسے مطلب ملک دودھ کا استعمال کرے تو دودھ سے اس کے جو سائیڈ افیکٹس وہ کم ہو سکتے ہیں. تو ماڈریشن میں, اور آپ سب سے بہتر جج ہے کہ آپ کو کس کوانٹٹی میں آپ استعمال کرنا چاہیں اور کس سے آپ کمفرٹیبل فیل کر سکیں. اب میں لاسٹ اس پہ آ جاؤں گا کہ یہ جو کیا کہہ رہے ہیں لہسن کا جو ہم استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں لہسن دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے. پہلے تو وہ جو تیل پہ ڈالتے ہیں تڑکا, تو اس سے تھوڑا اس کا فلیور سبزی کا فلیور بڑھ جاتا ہے یا اچھا ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ایک اس میں تو وہ تو مطلب کلنری آرٹ ہے تو وہ الگ آسپیکٹ ہے. لیکن اسٹڈی ہوئی ہے, ریسرچ ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ یہ جو لہسن کے کچھ جو ان میں جو کیمیکلز پائے جاتے ہیں وہ ہیٹنگ سے ڈسٹروائے ہوتے ہیں لیکن کچھ بچ جاتے ہیں. اسی طرح مطلب اگر ہم اس میں مطلب زیادہ ابال کے بھی اس میں زیادہ دیر تک ابالیں اس سے بھی ڈسٹروائے, تو ہم استعمال کیسے کریں؟ مجھے لگتا ہے سب سے بہترین طریقہ ہے جو جیسے ہم تڑکے میں استعمال کرتے ہیں ویسے کرنے دیں. تو چونکہ آدھے لوگ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ بیڈ بریتھ تھوڑا اس سے ہو جاتا ہے, تو اوبیسلی اٹ از اے ویری انپلیزنٹ تھنگ کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. بہت ہی مطلب میں پرسنلی بہت اس سے یہ اریٹیٹ ہوتا ہوں, تو اوبیسلی ہر کوئی اریٹیٹ ہو جائے گا اس سے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ ہم مطلب ایک تو جیسے تڑکے میں لیڈیز ڈالتے ہیں سبزی میں, تو جب سبزی تیار ہو, جب سالن تیار ہو, اس کے بعد اگر یا تو اس سے پہلے 5-10 منٹ, اور اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں کہ زیادہ فائدہ ہو زیادہ اس میں یہ, تو جب سبزی تیار ہو تو چونکہ سبزی تیار ہونے کے تقریباً آدھا 1 گھنٹے تک تو انسان کھانا کھاتے ہیں, تو اس میں گارلک کے تھن سلائسز ڈال دیں اچھی خاصی کوانٹٹی میں, تو اس کو ملا دیں اس کے ساتھ, تاکہ جب کھانے کا ٹائم ہو اس سالن کے ساتھ ہو, تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک فریش اس میں جو ریٹینشن ہوگا جو کیمیکل کا اسینشیل کیمیکلز کا, تو وہ رہے گا. اور دوسرا طریقہ یہی ہے کہ مطلب دودھ میں تھوڑا ہلکا سا ابالے اور اس میں ڈال دے, تو صبح شام یہ استعمال کر لے. لیکن یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ یہ کنٹینیوس ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کو کوئی کیمیکل ٹیبلٹ نہیں لے رہے ہیں, ہم ایک ایسا چیز لے رہے ہیں جس میں یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لہسن کے جو اتنے بے شمار فائدے, آدھے ابھی ریسرچ دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے کیسے یہ مطلب یہ کیسے کون سے کیمیکل اور بھی ہیں جن سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اور تیسرا طریقہ مجھے لگتا ہے کہ لہسن کا اچار بنا دے, مطلب کچا اچھی کوالٹی کا لہسن ہو, اس کو تھوڑا خاص کر آپ سردیاں آ رہی ہیں اس میں اچار میں ڈال دیں, تو شام کو یا صبح شام کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں. تو اگر کسی کو اسٹامک میں ہیٹ وغیرہ تو وہ ملک کا دودھ کا بھی استعمال کر سکتا ہے, تو اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اس سے ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ جو بہت محنت سے میں نے یہ ویڈیو بنایا تو آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اور یہی آپ سے پھر میں درخواست کروں گی اپنے دوست چاہنے والے ہمدرد سب میں یہ کہ کیونکہ جتنی لوگوں میں زیادہ اویئرنیس ہو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اور خاص کر جب کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں کہ کینسر بڑھ رہا ہے کشمیر میں, زیادہ بڑھ رہا ہے. اب کیسے بڑھ رہا ہے تو گاڈ نوز بہتر, اللہ بہتر جانتا ہے کیسے بڑھ رہا ہے. تو وہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب جو ریسرچ کر رہے ہیں صورہ میں یا باقی جگہوں پہ تو وہ دیکھ لیں. لیکن کچھ ایسے بھی وائلڈ گیسز لگاتے ہیں, کوئی کہتا ہے نمکین چائے سے ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کسی سے, تو ایسا کوئی سالڈ پروف کے بغیر. تو کچھ میں نے ایک مشہور ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نمکین چائے سے تو پھر پورا کشمیر میں ہوتا, ایسا تو نہیں ہے. نمکین چائے میں جو گرین ٹی جو ہے اس میں بہت سارے وہ فینولز, ان کو پالی فینولز سم تھنگ, تو وہ بہت پاورفل اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. ہاں میں نے ان کو بھی ان کے انٹرویو میں کامنٹ میں لکھا تھا, ہاں ہو سکتا ہے اگر پہلے زمانے میں جیسے وہ سماور میں چائے بنا رہے تھے, وہ کنٹینیوسلی فار آورس ٹوگیدر وہ ابلتی رہتی تھی, تو مے بی اس کی وجہ سے. لیکن شاید کوئی سائنٹیفک اسٹڈی ایسی نہیں ہے جس میں یہ پروو ہو سکے کہ نمکین چائے سے. آن دا ادر ہینڈ میں نے نمکین چائے کو ایک بہترین یہ مطلب اسٹامک کو سودنگ کے لیے, اور نمکین چائے انسان کی ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف آور باڈی, ہمارے باڈی میں تو 70-80% تو یہ ہے
پانی اور نمک. تو نمکین چائے ایز سچ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی یہ مطلب کوئی خطرناک چیزیں اگر وہ اچھی طریقے سے بنایا جائے، اچھے برتنوں میں بنایا جائے، وہ اس میں المونیم کے برتنوں میں نہ بنایا جائے یا سستے اسٹیل برتنوں میں نہ بنایا جائے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ باقی اب اگر سائنٹیفک پروف ہے کہیں تو وہ مطلب وہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ دے دیں وہ ڈاکٹر صاحب. ایسے ہم وائلڈ گیسز لگا دیں تو یہ غلط بات ہے.